بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. क़यामत इतनी कसीर तादाद में है, मेरे लिए इंतहाई खुशी की बात
بات ہے، یہ سعادت کی بات ہے کہ دین کی باتوں کو سننے کے لیے اتنے لوگ جمع ہوں، کیونکہ بنیادی چیز یہی ہے سننا۔ جب آدمی سنے گا تبھی اطاعت کرے گا۔ پہلا مرحلہ سننے ہی کا ہے۔ اس زمانے میں سننے ہی سے غفلت ہے۔ میرے لڑکے سعید احمد ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ابا عرب میں جو دین نہیں ہے سننے کا وہاں معمول نہیں ہے، بس حرم میں کوئی بات نہیں سن لیا، ایک عوام و خواص اور علماء کا اجتماع یہ ہوتے ہی نہیں۔ اس بنا عام طور سے دینی مسائل سے اور کام سے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے ان ہندوستانیوں کو ذوق اور شوق دیا ہے سننے کا، بڑی بات ہے۔ انشاءاللہ ہر فرد اس نیت کی بنا پر کامیاب ہوگا۔ بنیادی چیز سما ہے۔ ہمارے حضرت شاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بنیادی چیز سما ہے، سما کے بعد اطاعت ہے۔ جب سما نہیں تو اطاعت نہیں، جہاں سما کا معمول نہیں ہے وہ اطاعت کا بھی معمول نہیں ہے۔ پہلے تو آدمی سنتا ہی ہے، پھر اس کو یاد کرتا ہے، اس کو محفوظ رکھتا ہے، اس کے بعد عمل کرتا ہے۔ سما، حفظ، فہم سب اطاعت ہے۔ تو پہلی چیزیں جب غائب ہوں گی تو نتیجہ بھی اتنا خیر نہیں نکلے گا۔ اس بنا پر بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے ہمارے آپ کے لیے کہ دین کی باتوں کو سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ اجلس بنا نؤمن ساعۃ، بخاری شریف میں بھی آؤ بیٹھے ہم تھوڑی دیر ایمان تازہ کریں۔ اجلس بنا، اجلس سے خالی مجلسی مراد نہیں ہے، یہ سب اس میں داخل ہے۔ اس اللہ کے ذکر کے سننے کے لیے، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بیٹھنا یہ بہت ہی سعادت مندی کی بات ہے، یہ طلب کی بات ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا گر نہ دادے خاص نہ دادے، گر نہ دادے خاص نہ دادے خاص، یہ دوستوں گر نہ دادے خاص نہ دادے خاص۔ اگر وہ دینا نہ چاہتے، وہ مستقبل کا چہرہ ہے، یہ ہے۔ اگر وہ دینا نہ چاہتے ہیں تو طلب بھی نہ دیتے۔ گر نہ خاص، یہ ہم سب کے مترجم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دینا منظوری ہے آپ کو، تبھی آپ کے دل میں آیا کہ ہم سنیں بات۔ میں کوئی دنیا اوپر نہیں، صرف دین کی باتوں کو سننے کے لیے آبادات تشریف لائے۔ یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ طلب پیدا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں شیخ عبدالحق وزیر دہلوی، اصل سے یہ طلب ہے۔ طلب ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ بڑے پہاڑ اس کے سامنے مانے نہیں ہوتے، سمندر بھی مانے نہیں ہوتے۔ جب ایسی طلب ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی طلب کو رائگاں نہیں کرتے۔ طلب رائگاں نہ بیٹھا، طلب جو ہے، اور طلب جس کے اندر ہے وہ طالب ہے، طالب رائگاں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ طلب کو دیکھتے ہیں۔ یہاں تو لکھا ہے بزرگوں نے کہ اگر کوئی شیخ کے یہاں کوئی گیا ہے طلب لے کر کے، شیخ کی توجہ ادھر نہیں ہوئی، جب بھی وہ طلب رائے گا نہیں ہے، معلوم نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ طلب لے کے میرے یہاں ہی گیا ہے۔ یہ شیخ متوجہ نہیں ہوتا، یہ اس کا کام ہے۔ دونوں طرف سے ضروری نہیں ہے، یہ دیکھیے بہت خاص۔ اگر کوئی شخص طلب دے کے کسی بزرگ نہیں کی تو یہ تو ہو سکتا ہے اسی کا مواخذہ نہ ہو جائے، لیکن اس کی طلب بندہ رائگاں نہیں کرے گا۔ شیخ نہ بھی متوجہ ہو، اللہ سے متوجہ ہے کہ میرا بندہ طالب ہو کر کے آیا، ای توجہ نہیں کر رہے ہیں، وہ جانے ان کا کام، میں اس کو معلوم نہیں رکھوں گا۔ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت مولانا تھانوی
وہاں گنگوئی امام محمد قاسم صاحب جاتے تھے، بڑے علماء جاتے تھے، ہمارے الہ آباد کے امام محمد حسین الہ آبادی جاتے تھے، بڑے درد سے فرماتے تھے کہ مولانا آپ لوگ مجھ سے بہت اچھے ہیں. اپنے مریدین جتاتے تھے آپ مجھ سے بہت اچھے ہیں، کیونکہ آپ میرے پاس طلب لے کر کے آئے، میں تو کہیں گیا نہیں. طلب کی ایسی عظمت کہ تعلیمین کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے. ہم کہیں نہیں گئے لیکن آپ ہمارے آئے اللہ کی طلب میں. یہ بہت بڑی سعادت ہے. میں جیسے والے جو بیٹھتے ہیں ان کو بھی کہتا ہوں یہ طلب دے کے آپ آئے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ محروم رہ جائیں گے. ہمارے حضرت امام محمد احمد صاحب فرماتے تھے کہ جلسوں میں جو لوگ جاتے ہیں شوق سے جاتے ہیں، ذوق سے جاتے ہیں، اگر طلب اپنی درست کر لیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے اور ایک بات ہی کو لے لیں اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیں، انشاءاللہ کامیاب ہیں. ان جلسے بھی معمولی نہیں ہے. ان جلسوں سے عوام اور علماء میں ربط قائم ہے. وہاں جو معلومی ہے یا بالکل کچھ نہیں جانتے، عوام کچھ بھی نہیں جانتے. یہاں چونکہ عوام کا علماء کا مرابطہ ربط ہے، ربط جو ہے یہ ان کو آنے سے آنے درجے پہنچا سکتا ہے. سنا تو انہوں نے، کسی نے کہا ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب سے میں، کسی نے کہا مجھ سے کہا، انہوں نے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم. انہوں نے کہا کہ ہمارے حضرت کے آنے سے کیا فائدہ، آتے ہیں کچھ عمل نہیں ہو پاتا. تو یہ تو میں نے جو بات کہی حضرت سے جا کے نقل کیا کہ بڑا عالم بہت بڑے کہ آنے سے کیا فائدہ، عمل تو ہوتا نہیں. تو میں نے ان سے کہا تھا، وہ نقل کیا، بہت خوش ہوئے. میں نے کہا آپ آئے، سنا یہ بھی ایک عمل ہے، اس کا بھی فائدہ ہوگا آپ کو. سما اول ہے، آپ نے ایک کام کیا سما کا، انشاءاللہ یہ سنی ہوئی چیز کبھی نہ کبھی کرامت ہوگی. اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کامیاب ہے، سننا بھی بہت بڑی ہے. اس موضوع سنو، جب سنو گے تو آگے کل کو ایک آدمی توفیق بھی ہو جائے گی. بہت حضرات کا جمع ہونا ہے. کیا اللہ کو یہ پسند نہیں آئے گا؟ میری طلب میں، میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے یہ لوگ جمع ہوئے ہیں. اس وقت بھی ہے کتنی دور دور سے حضرات آئے ہوئے ہیں، مجھے معلوم ہے بہت دور دور سے حضرات آئے ہیں. اس کا مجھ پر اثر ہے، اللہ کی طرف میں آئے ہوئے ہیں. تو حضرت حاجی صاحب جب کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو اللہ کی طرف میں آئے آپ مجھ سے بہتر ہیں، تو میں بھی کہتا ہوں کہ آپ سب لوگ مجھ سے بہتر ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی طرف کارآمد بنائے. طرف بنیادی چیز ہے. کہتے ہیں طلب میں صادق در ارادت پاک صادق اے فرید، بہت عمدہ شعر ہے. در ارادت پاک صادق اے فرید تا بیابی گنج فارا قریب. اے فرید، ان کا شیخ کہہ رہا ہے اے فرید طلب میں سچے ہو جاؤ تاکہ دنیا کو مارکیٹ کی مل جائے. در ارادت پاک صادق اے فرید تا بیابی گنج فارا، عرفان کے گنج خزانہ تم کو مل جائے گا طلب کی وجہ سے. طلب کے بعد ملنے میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، طلب پیدا ہوئی ہے. ہمارے بزرگ آدمی بہت سے لوگ طلب دے کے گئے. حضرت شیخ محب اللہ الہ آبادی تشریف لے گئے گنگو. ان کے شیخ نے، شیخ ابو سعید تھے، انہوں نے کہا اپنا حجرے میں بیٹھو. اب طلب ان کو کہاں ملی تھی؟ شیخ قطب صاحب سے کہ تم ان کے یہاں جاؤ. بے انتہا طلب لے کر کے آئے. وہ اٹھتا وہ خیزاں آئے. کہا مجھے شیخ ابو سعید کے یہاں آنا ہے. کہا میں تو خود منتظر ہوں تمہارا. ادھر طلب لے کر کے بھیجا اور ادھر مرشد موجود ہے ان کو نوازنے کے لیے. ان کو ایک بیٹھا دیا. وہ حجرہ ہے بھی، وہ اس طرح مجھ سے خالد سیف اللہ نے کہا. چند دن کے بعد ان کو خلافت بھی دے دیا. چند دن کے بعد شیخ ابو سعید نے خلافت بھی دے دیا. اب دوسرے جو پہلے کے لوگ تھے ان کو خیال ہوا کہ اتنے دنوں سے ہم مجاہدات کر رہے ہیں، جہادات کر رہے ہیں، ہم کو اجازت نہیں ملی. محب اللہ کو اجازت مل گئی، چند دن کا آیا ہوا ہے. میں نے ابھی دیکھا ہے، پہلے بھی دیکھا تھا. شیخ نے فرمایا کہ تم کو کچھ خیال نہیں کرنا چاہیے. محب اللہ اپنا تیل بتی درست کر کے آیا تھا، ہم نے رات آگے بڑھ گیا.
محب اللہ اپنی ایک تیل بتی اس کو. اب تمہارے اوپر کتنی دیر سے ہم محنت کر رہے ہیں تو اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. طلب شیخ محب اللہ الہ آبادی طلب لے کے آئے. کتنے بڑے شیخ اللہ علی تھے وہ رہنے والے لیکن الہ آباد میں رہے. اس سلسلے میں حضرت بابا تھانوی, ماں گنگوئی, ماں قاضی سب موجود ہیں اور زبردست عالم بھی تھے. اور یہ بھی ایک عالم نے لکھا ہے کہ شیخ محب اللہ الہ آبادی کے بعد ہمارے سلسلے میں عالم ہی ہوئے, ماں گنگوئی بھی ہوئے, درمیان میں سب شیخ عبد الباری اور فیض ہادی یہ سب کیا ہے, حضرت حاجی امداد صاحب, ماں نور محمد صاحب, ماں عبد الرحیم صاحب سب غیر اصطلاحی عالم نہیں ہیں. لیکن یہ بڑی فضیلت کی بات ہے شیخ محب اللہ ہمارے عالم ہوئے اور آئے انہوں نے کیا. بہرحال طلب بہت ضروری چیز ہے. حضرت بابا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تشریف لے آتے تھے. طلب کا امتحان ہوتا تھا, کس لیے آئے ہو, کتنے دن رہو گے, تاکہ طلب ان کے دل میں پیدا ہو جائے گی, پھر کام ان کا آسان ہو جائے گا. بہرحال طلب کی میں بہت قدر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کے دل میں طلب رکھا, آئے تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کامیاب فرمائے گا انشاءاللہ العزیز. اپنی نسبت سے اپنی محبت سے انشاءاللہ سیراب فرمائے گا. بہت بڑی بات ہے طلب. تو میرے ذہن میں ایک بات یہ آئے ذہن میں آئی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. مختصر اسی مطلب ہے اللہ تعالیٰ آگاہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کون لوگ ہیں. ہمارے ذہن میں اولیاء اللہ کی شرح معلوم کیا کیا ہے, معلوم کیا ہے. ظاہر ہے کہ اولیاء اللہ اللہ کے دوست ہیں. کہ ایک باپ بھی اپنے دوستوں کی طرف اپنے بچوں کو بتا دیتا, رہبری کر دیتا ہے, نشان ہے کہ میرے یہ لوگ دوست ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے دوست جو ہیں تو کیا اللہ ان کے مدعی نہیں بنے گا؟ قرآن میں سب کچھ بیان کرے گا اور اللہ اپنے دوستوں کی علامات نہیں بیان کرے گا. ہمارے اوپر نہیں چھوڑا ہے. جس کو چاہے ہم دوست اللہ کا کر دیں, جس کو چاہے وہ ولی شریعت کے مطابق نہیں, تب بھی آپ سمجھیں گے وہ ولی نہیں. یہ ایک مستقل عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ کون ہے جس کو خود اللہ نے بیان فرمایا ہے. وہی وغیرہ سب بیان کرتے ہیں اس کی علامت. اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ, جب وہ دیکھے جائے اللہ یاد آ جائے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا خود اللہ نے بیان فرما دیا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آگاہ ہو جاؤ, اولیاء اللہ وہ ہے نہ حزن ہوگا نہ کو غم ہوگا. اب ایک یہ کہ دنیا ہی میں یا آخرت میں اس کی بہت بڑی بات ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. اسی مجھے بیان کرنا ہے. اولیاء اللہ کون ہو جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں. اس میں بہت خلط مت ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ بات مشری عالم لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ وہ بھی کہلاتے ہیں وہی کہنا فاسق ہے, فاسق بھی ولی ہو جاتے ہیں. نہیں, یہ علامت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اسی علامت کے ساتھ ہم کو جانچ کرنا ہوگا. کتنا اس کے اندر تقویٰ ہے, کتنی پرہیزگاری ہے, امر بالمعروف کرتا ہے یہ نہیں کرتا ہے, نہیں منکر سے کرتا ہے یہ نہیں کرتا, خود عوامی کا امتصال نواحی سے اجتناب کرتا ہے یہ دیکھنا ہوگا. تب اس کے بعد آپ اس کے مدعے بری کا فیصلہ کر سکتے ہیں. ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب کے کچھ عرب ہے کا ملاقات تھی بمبئی میں. جب نکلے کہا ہوا ولی اللہ انشاءاللہ تعالی, حتمی تو نہیں کہا یہ اللہ کے ولی ہے انشاءاللہ تعالی. معلوم ہوا کہ اللہ کے ولایت مطلب حتمی فیصلہ آپ نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک وہ ہے, مرتبہ ہے, منصب وہ دیتے ہیں. جب اس علامت کے ساتھ آپ آئیں گے تب اس کا اقرار کر سکتے ہیں. یوں ہی آپ صاحب جس سے چاہے بولی نہیں کر سکتے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا. ایمان کے معنی میں دوستوں ہیں بہت مشہور ہے. تصدیق و بما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطعا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں لائے ہیں قطعا اس کا یہ تصدیق کرنا یہ ہے ایمان. تصدیق و بما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطعا, جو قطعی طور سے
قرآن پاک ہے، نماز ہے، حج ہے، یہ سب ایسے مسائل ہیں جو قطعی طور پر ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے. اس بنا پر اس کی شناخت ضروری ہے کہ یہ سب متبع سنت ہے کہ نہیں ہے. متبع سنت ہونا ضروری ہے. حضرت باعزید بستانی ایک شخص پر گئے، رجل مشہور بالولایت، ایسے شخص پر گئے. علامہ شاطبی لکھ رہے ہیں حضرت باعزید بستانی تشریف لے گئے ایسے شخص پر جو مشہور بالولایت تھا، ولایت کے ساتھ مشہور تھا. گئے اس لیے تاکہ وہاں ان سے فائدہ حاصل کریں. لیکن جب ان سے ملاقات ہوئی، غور کریے، قبلے کی جانب انہوں نے تھوکا. کہا قبلے کی طرف تھوکنا سنت کے خلاف ہے، واپس ہو گئے دھیرے دھیرے. لکھتے ہیں علامہ شافعی لکھتے ہیں کہ اصل باعزید بستانی، باعزید بستانی نے ایک اصل قرار دیا کہ بغیر اتباع سنت کے ولایت نہیں پہنچ سکتا. ہذا اصل باعزید بستانی نے یہ اصل قرار دے دیا کہ بغیر اتباع سنت کے آیا سنت پر ہے. بہت سے فرائض تک کی تاریخ ہے وہ بھی ولی نہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ دین ہے، اس میں آپ تعریف نہیں کر سکتے. یہ تعریف ہے. قرآن کچھ کہتا ہے، حدیث کچھ کہتی ہے. آپ اپنی طور سے کسی چیز کو کر نہیں سکتے، وہ فیصلہ نہیں کر سکتے. اس بنا پر اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وقالوا. ایمان کی تعریف یہی ہے میرے دوستو. ایمان کو بھی خوب درست کرو. ایمان کی پختگی بہت ضروری ہے. جددوا ایمانکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ، بہت مشہور حدیث ہے. صوفیہ اسی کی مشق کراتے ہیں، ہمارے بزرگان اسی سب وظیفہ بدلاتے ہیں، لیکن کلمہ طیبہ کو کوئی چھوڑتا نہیں. کلمہ طیبہ چاہے 100 مرتبہ پڑھو چاہے 200 مرتبہ ہو، لیکن پڑھنا ہے. جددوا ایمانکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ سے. اس بنا پر امت کے ہر فرد کو کلمہ طیبہ کا بھی ضرور ہونا چاہیے. بعض لوگ نہیں رکھتے اس کو. میں کہتا ہوں ضرور اس صحبت میں رکھیے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے. اس کا ورد ہونا چاہیے تاکہ ایمان دل میں آئے. یہ ایمان دل میں رہے گا تو جتنی چیزیں آ رہی ہیں وہ سب ہوا منصورہ ہوگی. انشاءاللہ ایمان پر کوئی فرق نہیں ہوگا. پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی بھی ہم کو ضرورت ہے. ایمان کو مضبوط کرو. انشاءاللہ العزیز مصیبتیں آتی رہی ہیں، آئیں، لیکن ان مصیبتوں کا اثر نہیں ہوگا. حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ گوالیار کے جیل میں تھے. حضرت خواجہ معصوم نے لکھا، ان کے صاحبزادے تھے. حضرت ابو سعید وہ صاحبزادے تھے. لکھا کہ ابا ہم آپ کی جدائی سے بہت رنجیدہ ہیں، ہم کو بہت غم ہے. جیسے باپ کسی کے جیل میں رہے گا تو رنجیدگی ہوگی کہ نہیں؟ رنجیدہ. لیکن انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا مشہور ہے کہ باپ کو زیادہ غم ہوتا ہے بنسبت بچوں کے، مجھ کو تم سے زیادہ غم ہے، مگر لا الہ سے اس کی بھی نفی کر دو. ہماری کوئی مراد نہیں ہے سوا اللہ کو. توحید سکھایا ہے، جیل میں رہتے ہوئے توحید سکھایا ہے. تو مسجد مدرسے میں نہیں سکھایا ہوگا، سکھایا. اور فرمایا کہ لا الہ کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں سوا اللہ کے. اور فرمایا کہ اپنے ماں کو بھی اس کی تعلیم دی. سمجھ گئے کہ جب بچے اتنے پریشان ہیں میرے، تو اس کی ماں یعنی میری بیوی کے ساتھ پریشان ہوگی میری جدائی سے. فرمایا یہی تعلیم اپنے اماں کو بھی دے دو کہ میری جدائی کو برداشت کرے، میری رہائی کے پیچھے نہ پڑے، مقصود نہ بنائے. مقصود صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے. معصومی ایک کو بتلا دو. اگر قسمت میں ہوگا تو ملاقات ہوگی، ورنہ دارالسلام میں ملاقات ہوگی. دارالسلام بنا یقین ایسی تعلیم ہونی چاہیے میرے دوستوں. توحید اور اس زمانے میں میرے خاص طور سے اللہ سے تعلق رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ لا الہ کوئی مقصود لا مقصود الا اللہ ولا مقصود لا معبود الا اللہ. ہم کو آپ کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے.
صحابہ کرام کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتا، ہم تھوڑی دیر تک ایمان تازہ کریں. جب صحابہ کو ایمان تازہ کرنے کی ضرورت تھی تو کیا ہم لوگ ضرورت نہیں؟ بنا پر میں تو کہتا ہوں کہ تم مرید ہو یا نہ ہو، کچھ ہو کسی سے ہو، لیکن سب مرتبہ لا الہ الا اللہ ضرور پڑھا کرو، اور اس کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی ملا لیا کرو. کوئی وظیفہ نہ پڑھو، دوستی کلمہ طیبہ، آپ ضرور ذکر کلمہ طیبہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تبھی تمام کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اتنے تک. فرماتے ہیں مجدد صاحب، بعض کوتاہ نظر یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ سے کیسے کوئی جگہ میں چلا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل جنہ، جسے لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں بعض کوتاہ نظر میں یہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہہ کے جنت میں چلا جائے. مجدد صاحب فرماتے ہیں یہ کوتاہ نظر ہے. مرا مقصود کی شبد اس کو مقصود ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہے اور سارے عالم کو بخش دیتے اس کے اندر کوئی گنجائش ہے. یہ معرفت ہے، صحیح معرفت مجھے ہے کہ آرزوئے نے. مجدد صاحب کہتے ہیں کوئی آرزو نہیں ہے سوائے اس کے کہ گوشِ تنہائی ہو ہم لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوں. کہاں ہے مجدد؟ اپنے الف ثانی 1000 سال کے بعد مجدد ہوئے تھے. وہ یہ تعلیم دے رہے ہیں کس کو؟ یہ اپنے لڑکوں کو نہیں دے رہے ہیں، سارے عالم کو تعلیم دیا اور یہ وہی تعلیم دے کر کے تشکیل ہے. آج دوسری جگہوں میں اب بھی موجود ہے، جو سلسلہ موجود ہے، ہم لوگ بھی اس سلسلے میں سب ہے. اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں اس چیز کو پوچھنا رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ سب کے لیے ہمارے آپ سے ضروری نہیں ہے. فرماتے اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں. دو معلوم ہوا کہ ولایت کے دو جز ہیں، دو پہیے کی گاڑی ہے، ایمان اور تقوی. تقوی ایمان کے بارے میں یہ ہے کہ ایمان تو دراصل اصل ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تقوی. جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنین کو خطاب کیا عموماً تقوی کا عمل فرمایا ہے. معلوم ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی کی بھی ضرورت ہے، اور تقوی کی تعریف صاحب جلال نے کیا ہے؟ امتثال عوامر و اجتناب نواہی. یہی ہے عوامر کا امتثال کرنا، جو اللہ کی طرف سے حکم آیا اس کو ماننا، اور جس چیز سے منع کیا اللہ نے اس سے رکنا. یہ ہے تقوی. اب یہ نہیں تقوی ہونا، تقوی یہاں پر ہوتا ہے، صرف زبانی نہیں کہ ہم متقی ہیں، دل میں تقوی ہوتا ہے. اللہ کا خوف، اللہ کا لحاظ، اللہ کے ہر کسی کی رعایت، یہ سب تقوی میں داخل ہے. جب یہ چیز ہوگی تو کوئی مخالفت کرے گا؟ باپ کی اگر تعظیم ہے تو اس کا انکار کرے گا؟ جس پیر کی اگر مخالفت ہے اس کے دل میں محبت ہے کوئی کرے گا؟ نہیں. مال تو اللہ رب العزت اے کہ صبر دے صبر تو دے داری دے رب ذوالمنن. جب اپنے بال بچوں کی آدمی اطاعت کرتا ہے، ماں باپ کی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت جو کہ خالق و مالک ہے کیسے کوئی اس کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ ہمارے اور یہ ہوگا محبت سے. فرماتے ہیں حضرت مجدد صاحب خواجہ معصوم مجھے صاحبزادے، تعجب معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مومن ہو کر کے اللہ کی معرفت محبت کیسے نہیں رکھتا. معلوم ہوا کہ اس چیز کو حاصل کرنا بھی ضروری ہے. اس بنا پر حضرات مجددیہ بہت فرماتے ہیں الہی مقصود من تو رضائے تو، الہی مقصود من تو رضائے تو، محبت و معرفت خود ملے. دوستو اس کا خیال تو کہیں، کبھی کبھی کہہ لیا کریں، کہنا تو 10 مرتبہ 20 مرتبہ 100 مرتبہ کہنا چاہیے، مگر یہ سمجھیں کہ ہم جو پیدا ہوئے ہیں صرف کھانے پینے کے لیے نہیں، لہذا تو دور کی چیز ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں، بلکہ اس نسبت کو حاصل کرنے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا جن کو مگر تاکہ عبادت کریں. اس بنا پر میرے دوستو اس مقصد کا استحضار بہت ضروری ہے. ہم کیسے کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ مومن کی ضروری ہے کہ ہر وقت اللہ کو مستحضر رکھے، چاہے وہ اللہ اللہ کرتا نہ ہو، لیکن دل میں یہ ہو کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں.
یہ مقاصد ضروری ہے، یہ مرابطہ ضروری ہے، یہ استحضاء ضروری ہے۔ دوستو اللہ ماں باپ کے ویسا استحضاء رکھتا ہے آدمی کہ ہمارے والد یہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت ویسے چین آتا ہے، اسی کو معلوم کرتے ہیں اے کہ صبر اپنے صبر تو داری درب زمرن اے کہ صبر نیس از دنیا دو صبر تو داری دل والماہد اس طرح پر میں دوستو ہم دنیا میں آئے ہیں تو یوں ہی رائگاں نہیں آئے، ہم شدہ غفلت یعنی محمد نہیں پیدا کیے گئے ہیں۔ ولا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى ايحسب الانسان ان يترك سدى۔ اتنی بات کر رہے ہیں، کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم یوں ہی پیدا کر دیے گئے ہیں؟ فعل یقین لا یقین بالحکمت بہت مشہور ہے، یہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے اتنے لوگوں کو پیدا کیا ساری دنیا کو یوں ہی لگو نہیں، مقصد اس کا یہ ہے میرے دوستو اللہ کی یاد، اللہ کی عبودیت کو پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اسے اطیع اللہ و اطیع رسول بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ بہرحال میرے دوستو یہ مقصد ہمارا یہاں آنے کا اللہ کی معرفت عبادت، بلکہ بعضوں نے عبادت کا ترجمہ معرفت کر دیا ہے، معرفت اس بنا پر ہم آپ آئے ہوئے ہیں، اس کی اللہ کی معرفت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری کریں جہاں تک ممکن ہو سکے۔ کوئی یہ تو نہیں کر سکتا کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا، مگر میرے دوستوں کوشش ہم کو آپ کو کرنی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کوشش کیا ہے کسی مرتبے پہنچے، اس بنا پر اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا کانوا یتقون۔ میں اس وقت سے مجھے ایک بیک یاد آ گئی، آج بہت دنوں کبھی بیان میں سر کیا ہے، 20-30 سال پہلے کبھی جائے گا۔ ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مہلکہ اور بہت بڑے مغلطہ کو عیسائی سے دور کیا ہے، کیونکہ عام طور سے ہم جو رہیں ادھر کوئی کچھ کہہ رہا ہے وہ ولی ہو گیا، کوئی کہتا ہے ہم کھاتے نہیں اس بنا کو ولی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، یہاں بھی ہوگا ایسا۔ تو مجلس میں عموماً اس کو بیان فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو پہچان نہیں کرائے گا، تم اپنے دوستوں کو پہچان کریے میرے دوست ہیں، یہ میرے دوست ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے دوستوں کو پہچان نہیں کرے گا۔ تو پہچان یہ کہا کہ خود یہ بتلا دیا اللہ ان للہ، اللہ کہتا ہے اللہ ان اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عجیب چیز بیان کر رہی ہے، مصری عالم لکھتا ہے اذا روح ذکر اللہ، بہت جامع ہے، اذا روح ذکر اللہ، جب وہ دیکھا جائے تو اللہ کیا آ جائے۔ یہ ہے میرے دوستوں بزرگوں، دین ہمارا مدلل ہے اور دین میں کوئی ہمارے خلل نہیں۔ ظاہر کی جیسے تعلیم مکمل ہے، باطن بھی تعلیم مکمل ہے۔ جیسے فقہ کی تعلیم کی فقہ اس کو کرتے ہیں، اسے ولی کی بھی تعلیم کی ولی اس کو کرتے ہیں، ولایت اس سے ملے گی۔ جیسے فقہ میں امام کب ہوگے جب یہ کتابوں دیکھو گے، یہ ولایت کا مقام اس صورت ملے گی جو اللہ نے فرمایا کہا ہے الذین آمنوا کانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقویٰ۔ اس بنا پر سب سے بڑی محنت ایمان پر ہے، اور ایمان کی محنت کیسے ہوگی؟ لا الہ الا اللہ سے۔ ایمان کی محنت اگر کسی کی تبیت میں کرے زیادہ بہتر ہے، نہیں تو خود بھی اگر کل میں اجلس بنا نو میں بخاری لکھ رہے ہیں، اجلس بنا نو میں نصاحت، آؤ بیٹھو ایمان پیدا کریں۔ ابھی میں نے بخاری شریف کی ایک شعر دیکھ رہے تھے، محمد صلی اللہ خاتم کی تقریر، میرا خیال 2 صفحہ اس پر لکھا ہے، اس کو کیا لگا تو میرے خلاف ہے بھی شاید 2 صفحہ میں لکھا ہے اسی اثر پر، یہ حضرت معاذ کا اثر ہے، حضرت معاذ کا 2 صفحہ لکھا ہے۔ اب اس کو دیکھنے لائے کہ پھر دیکھوں گا میں انشاءاللہ، بڑا میرے وقت میں ایسا کہاں بیان کر سکتا ہوں۔ مہاراج جس آیت کی میں نے تلاوت کیا ہے وہ بہت اہم ہے۔ ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب اس میں پوری بحث کرتے تھے، کچھ بڑا مظہری میں قاضی صلاح اللہ کا پانی پتی نے مظہری میں کئی چھپا لکھا ہے، بہت لکھا ہے، اور اس سب سناتے تھے، خود سناتے تھے ہم لوگ کو تحقیقات پر۔ اس بنا پر اس کی ضرورت ہی تب تھا اور شیخ سناتا تھا، فرماتے تھے کہ اس چیز کا علم بہت ضروری ہے تاکہ ولایت کے سلسلے میں مغرضہ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو۔ ہم سمجھے جو اللہ رسول نے جو علامت بنائی
بتائی، وہی علامت ہم کو سمجھ کر کے آگے چلنا ہے، خود اپنے اندر بھی پیدا کرنا ہے اللہ سے تعلق نسبت۔ اس بنا پر حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ دیکھو اللہ سے تعلق یہ پیدا کرنا یہ ولایت کے لیے ضروری ہے، ورنہ تو اللہ ولی الذین آمنوا، یہ بھی خاتمہ تھانوی، اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان لائے وہ ولی ہو گئے، مگر ولایت خاصہ کے لیے کوئی ذکر اللہ بھی کرنا پڑے گا۔ یہ حضرت تھانوی ہے، اللہ نے فرمایا واللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان لائے نفس ایمان سے اللہ کی ولایت ثابت ہو جائے گی، نفس ایمان سے اللہ کی ولایت۔ لیکن ولایتیں خصوصی خاصہ چاہتے ہو تو اس لیے کثرت اطاعت اور کثرت ذکر، اطاعت ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، نماز میں، یہ تو آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کثرت ذکر، کثرت ذکر سے ایک خاص نسبت پیدا ہوتی ہے۔ تو دونوں چیزیں حضرت تھانوی مدنی نے لکھا ہے کہ اللہ ولی الذین نفس ولایت صرف ایمان سے ہے، لیکن اس ایمان میں ترقی کیسے ہوگی؟ جب ذکر اللہ کی کثرت ہوگی اور اطاعت ہوگی، فرمانبرداری ہو، اپنے اخلاق کی درستگی ہوگی، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ولایت تو سب کو حاصل، سب ولی اللہ کے ولی ہے۔ یہ بھی بہت عمدہ بات ہے، اللہ کے ولی تو سب ہے، مگر ولایت خاصہ اگر چاہتے ہو تو اس کے لیے اطاعت اور کثرت ذکر، اطاعت نماز روزہ زکات یہ ہے اطاعت، اور کثرت ذکر، ذکر سے آدمی کے اندر رسوخ پیدا ہوتا۔ اللہ اللہ اذا تکرر، جب چیز بار بار کوئی آئے گی تو وہ مقرر ثابت ہو جائے گی۔ اس بنا پر اس چیز کو راسخ کرنے کے لیے اور اس کے ذکر کو دوام دینے کے لیے کثرت اس کی ضرورت ہے۔ معلومات کی ذکر کے اندر بھی درجات ہیں۔ حضرت گنگوہی جب مرید ہوئے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے تھانہ بھون میں ذکر بتلایا ہوگا، وہی ذکر کیا، تہجد کو ذکر کیا، وہاں گنگوہی رشید احمد صاحب گنگوہی قطب اعظم کہاں مولی اشرف علی تم نے تو ایسا ذکر کیا جیسے بہت پرانے آدمی ذکر کرتے ہیں، تو ذکر پر انہوں نے کہا، وہاں گنگوہی نے ذکر کیا، یہ ثابت ہوا۔ پھر اس کی تعریف کیا حضرت عائشہ صاحب نے، تو ذکر کی ضرورت معلوم ہوئی ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ ولایت تم کیا ولایت ملے گی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ذکر کثیر کی بہت، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا كَبِيرًا، والذاکرین، ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں جو ذکر کہیں گے اللہ ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھا ہے اور اجر عظیم۔ اس وجہ سے عورتوں کو بھی وہ سب کام کرنے ہوں گے جو مرد کرتے ہیں، عورتیں بھی اللہ کی ولی ہوں گی، لیکن کیا وہ بھی ذکر کریں گی، اطاعت کریں گی، فرمانبرداری کی، تبھی ہوگا، اپنے اخلاق کی اصلاح کریں گے۔ اسی طرح میں دوستوں عوام ہو یا خواص ہو، فیصلہ یہ رابطہ وہی ہے، قاعدہ وہی ہے جو اللہ نے بیان فرما دیا ہے۔ ہم کو آپ کو اس چیز طرح معلوم کیا، ذکر اللہ کی کثرت ہو، اطاعت ہو، فرمانبرداری ہو، جتنے کر سکے کرنا چاہیے۔ میں تو عوام الناس بھی کہتا ہوں، اجر کہا ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الجنة فقال ذکر اللہ، فقال اتقوا اللہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الجنة فقال اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا اتقوا اللہ ویعلمکم، اللہ سے ڈرو، اللہ کا ذکر کرو، اطاعت کرو، یہی تو تقویٰ تو سب کے لیے ہے۔ اس طریقے سے جنت میں لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان اعمال کے کرنے کی توفیق رحمت فرمائے۔ ہم سب چاہے کبھی بوڑھے ہو جائیں، میرے دوستوں، اس سے ہم آپ بڑی نہیں ہو سکتے۔ ہمارے حضرت سیدنا جنید فرماتے ہیں کہ اگر عمر نوح ہم کو مل جائے تب بھی ہم ایک وظیفہ نہیں چھوڑیں گے، وظیفہ اس طرح پر جو اللہ کی اطاعت فرماتے ہیں کہ یہ آپ نے مشاہیر نے بتایا ہے یا آپ نے خود بھی مقرر کیا ہے، اس پر جمے رہیے اور برابر اللہ سے دعا کرتے رہیے، اللہ منی اسألک ایمان اللہ ارتدو و یقین اللہ سبادہ حکم و رحمتاً انال بہا شرف نظامتی فکری آخر۔ اے اللہ میں ایسا ایمان چاہتا ہوں جو میں ارتدار نہیں، اس سے بھی بہت ڈرنا چاہیے۔ بہت سے حالات سامنے آتے ہیں جس میں ارتداد تبھی ذکر آتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ایمان پر قائم دائم رکھے،
مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایمان اپنی جگہ پر ہے۔ اللہ سے رب تعلق درست رکھو، یہاں کوئی تکلیف ہے وہاں سے آرام ہی آرام ہے انشاءاللہ۔ اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ وامروا اولادکم بالامتثال میں، یہ بات انہوں نے کہا کہ حدیث نہیں ہے، بہت کسی بزرگ کا مقولہ ہے، اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ وامروا اولادکم بالامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذالک وقایۃ لہم من النار۔ اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے بچوں کو بھی اس کے اطاعت کے سکھاؤ، یہ تم کو جنت تک پہنچا دیں گے۔ بہرحال یہ مختصر سی بات ہے، میرا خیال ہے کہ جو میں کہنا چاہتا تھا کسی درجے میں کہہ دیا کہ آج کیا پڑھے، الا ان اولیاء اللہ ہے، ہم سب ولی بننا چاہتے ہیں، ولی کے لیے علامات جو ہے اس کو مستحضر ہے، الا ان اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان آئے اور تقوی اختیار کرے۔ اب ایمان کیسے ملے گا؟ اب علماء سے پوچھو، تمہارے مشاہدوں سے پوچھو، کیسے ایمان آئے گا، کیسے ایمان میں رسوخ پیدا ہوگا، کیسے ایمان میں خوفی پیدا ہوگا، اور کیا تقوی کا کیا مطلب ہے؟ اس تقوی کا اسی لیے بزرگوں سے بھی تعلق رکھا جاتا ہے۔ حضرت کا وہی تھانوی جیسا آدمی، ہر صحابی صاحب جو اصطلاحی عالم ہی نہیں تھے، ان سے انہوں نے تعلق رکھا اور ان کی تربیت پر رہے اور ان کے وظائف کو ادا کرتے رہے، کتنے بڑے مقام تک پہنچے، خود وہ مقام پر بہت بڑے تھے، لیکن اس کی وجہ سے چار ساتھ لگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اولیاء اللہ والی علامات سے بہرور بنائے، اللہ تعالیٰ ولایت کے درجے تک ہم سب کو پہنچائے، لیکن اس کے لیے کچھ تھوڑا سا نماز روزے کی پابندی کرنے سے اور تھوڑا سا ذکر کا تھوڑی سا ذکر ہو، لیکن انشاءاللہ العزیز ذکر کے ذریعے سے بہت ترقی ہوگی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، قبول حاصل ہوگا، یہ معمولی دولت نہیں ہے۔ صحابہ کرام اسی قرب قبول کے لیے فاقہ کرتے تھے، تنگیاں برداشت کرتے تھے، اسی کے لیے تو آج ہم پر بھی اگر کوئی مصیبت آوے تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے صحابہ کے طریقے سے ہم پر بھی مصیبت آئی، اس کے ذریعے انشاءاللہ ہم کو مقام قرب حاصل ہوگا، ہم اسے نوازے جائیں گے۔ اس طرح کو مصیبت آتی ہیں، آتی رہیں گی۔ مجھے یاد ہے کہ مسجد نبوی میں ہم لوگ تھے تو مولانا ایک جن کی تصنیف ہے، کسی نے کہا کہ حضرت فلاں جگہ ایسا ہو گیا، یہ ہو گیا، ایسے آدمی کہیں کیا نئی چیز ہے جو صحابہ سے چلا رہا ہے۔ میں سامنے کہا مسجد نبوی میں آ رہا ہے، برداشت کرو، کیا اللہ سے تعلق جوڑو۔ تو مجھے وہ بات بہت پسند ہے، بڑے انداز سے کہا انہوں نے، اور میں بھی کہتا ہوں کہ مصیبتیں آتی ہی رہی، ان مصیبتوں کا بھی حق ادا کرو کہ سمجھو کہ اللہ کی طرف سے ہم کو اس سے راضی ہونا چاہیے، اس سے آپ کو قرب و قبول حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق فضلات دیں۔ سنا اور خوب سنا، ایک سوئی کے ساتھ سنا، یہ زمین کا ایک آدمی اٹھا نہیں ہے، الحمدللہ یہ بہت خاص بات آپ لوگ کی ہے۔ ہاں مجمع ہوتے ہیں بات بنارس وغیرہ میں، الحمدللہ ویسی مجمع ان لوگوں کی تعریف کیا تھا، آپ لوگوں کی تعریف کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ جب کے بیٹھے سنا۔ اب یہ کہ ہماری کوئی مشکل بات نہیں ہوئی، نہ سمجھے یہ مولانا لوگوں سے پوچھ لیجیے گا کہ آپ سے یہ کیا مطلب تھا، اس بنا پر کھوا کیجیے، اپنے لیے نہیں، ہماری امت کے لیے پریشانیوں میں ہے، فکروں سے پناہ مانگا۔ ہمارے حضرت ماشاء صلی اللہ صاحب فرماتے تھے یہ زمانہ فتن کا ہے، فکروں سے پناہ مانگو۔ اللہ میں نے اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن ومن یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن ساعۃ، اے اللہ فکروں سے بچائیے، ظاہری فکروں سے بچائیے اور باطنی فکروں سے بچائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہمارے دین کی حفاظت فرمائیے۔ ارتداد بھی کبھی کبھی سننے میں آتا ہے، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ مصیبت میں آ کر کے آدمی ایمان کو چھوڑ دے، بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ ایمان سے بغیر کوئی دولت نہیں، کوئی دولت نہیں ہے، ساری دنیا ایک طرف، ایمان ایک طرف ہے۔ اس طرح اگر کوئی مشقت مصیبت آئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ، یہ نہیں کہ مانگیے، مانگنے کی نہیں ہے، اگر آ جائے تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو رہائی دے، اسے نجات دے۔ اور یہ دعا خاص طور سے پڑھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ میں نے اعوذ بک من الفتن، ماں ترجمہ پوچھ لیجیے گا، علماء بولتے ہیں اللہ میں نے اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن ومن یوم السوء
من لیلۃ السوء من ساعۃ السوء من ساعۃ السوء. اللہ ہم ظاہری فطرت بھی پناہ مانگتے ہیں اور باطنی فطرت بھی پناہ مانگتے ہیں. فتنہ حی ہے، آئے گا. کموجی بعض اتنے فتنے آئیں گے جس سمندر میں جھاگ موجود ہوتی ہے ویسے فتنے آئیں گے، لیکن وہ ہم ہی لوگ پر ہم کے بعد آتے ہی رہتے ہیں. بس اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ ہمیں ایسے فطروں کے برداشت کرنے کے لائق نہیں ہے. ان فطروں میں کمی کر ہم کو عافیت دے. سب لوگوں کو چاہیے عافیت کا سوال کریں. عافیت بہت بڑی دولت ہے. کسی نبی ولی نے عافیت کے غیر کی دعا نہیں کی ہے. اس بات سے ہم کو تو یہ نہیں کہنا چاہیے فطرے بھیجیے، بلکہ یہ دعا کیجیے کہ اللہ خیر و عافیت سے ہم کو رکھے، ہمارے بچوں کو خیر و عافیت رکھے، ہم کو دین پر ثابت قدم رکھیے، دین پر عمل کرو، ہنسی خوشی سے ہم کو اس پر رہنے کی نماز روزہ کرنے کی توفیق رحمت فرمائیے. اب میں دعا کرتا ہوں تمام ان لوگوں کے لیے جو کہ حضرات آئے ہیں اور بہت سے حضرات سے بھی آتے ہیں، دینی بہت سی چیزیں ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر ثابت قدم رکھیں اور فطروں سے ہماری حفاظت فرمائیں. دعا کریں. ہم لوگ پڑھا لیجیے. نکاح والے آگے آ جاؤ، بعد میں بات چل دعا. دعا کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ رشتہ قائم ہوا ہے، اس کی ہم کو قدر کرنے کی توفیق دے اور عزت محبت اور انتہائی تعلق کے ساتھ رشتے کو نبھانے کی بھی توفیق دے. باہم ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنے کی بھی توفیق دے. یہی نہیں بلکہ دونوں قبیلوں میں محبت اور الفت پیدا کرنے کی اس کو ذریعہ بنائے اور اس نکاح کو باہم انتہائی رشتوں کی خوشگواری اور تعلق کی درستگی کا ذریعہ بنائے. اس زمانے میں بہت سے اس کے خراب چیزیں ہوتی ہیں. اللہ ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.